السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرياء من الشرك۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان، بزرگان دین، پیارے بچوں، عفت مآب خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اور اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کچھ کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت و رہبری کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ وہ کتاب جس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایسی کتاب ہم نے تمہارے لیے نازل کی جس میں ذرہ بھر بھی رتی بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ کتاب ہدایت کے راستے کو اجاگر کرتی ہے، ہدایت کے راستے کو بتلاتی ہے۔ اور جو آدمی ہدایت کے راستے کو اپنا لیا، سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور کوئی انسان
گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے غلط راستوں کو اختیار کرتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، جس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ ہوں یا اس کے بعد، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو نبی رسول بنا کر کے مبعوث کیا، یعنی کہ نبوت کے ملنے کے بعد کی جو زندگی اللہ کے نبی کی تھی، اور آپ نے جو دعوت دین لوگوں کو پیش کیا، جس سے متاثر ہو کر کے بعض لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں، وہ مسلمان کیسے تھے اور اس دور کے مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے، اور کس طرح سے ہم مسلمان اللہ رب العالمین کے ساتھ کفریہ یا شرک اعمال کو انجام دیتے ہیں، کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے واضح کی جائیں گی، اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ باتیں کہی جائیں گی حتی المقدور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھی؟ ہر وہ گناہ جو آج ہے، آج کے دور میں جس میں لوگ ملوث ہیں، اس وقت بھی پائے جاتے تھے، یا یوں جانے کہ اس سے بھی کئی گناہ، اس سے بھی زیادہ گناہیں لوگ آج کے دور میں انجام دے رہے ہیں۔ تو وہ سارے گناہیں، چاہے شرک ہو، بدعات و خرافات ہوں، یا پھر زناکاری، بدکاری، فحاشی، جو بھی اعمال بد اعمال ہیں، وہ ساری چیزوں میں لوگ ملوث تھے۔ نبی اور رسول اللہ کے نبی کے بنائے جانے کے بعد سارے گناہوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو پاک کیا، مٹا دیا، سارے گناہیں مٹ گئیں۔ اللہ کے بعض مشرک تھے، کافر تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کیا، لیکن بیشتر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور عمل حسنات کو، اچھے اعمال کو انجام دینے لگتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس وقت بھی لوگ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے اور آج بھی ٹھہراتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں، یعنی دور حاضر کے مسلمانوں میں اور اس وقت کے مسلمانوں میں فرق کیا تھا، اور پھر آج کے دور میں غیر مسلمین اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے، اسے جاننے پرکھنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اور کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، تحقیق کا زمانہ ہے، تحقیق کا دور ہے، انٹرنیٹ بالخصوص ہر آدمی استعمال کرتا ہے، جس کے اندر ہر تحقیق شدہ بات مل جاتی ہے۔ شرک کیا ہے، شرک اصغر کس کو بولتے ہیں، اور شرک اکبر کس کو بولتے ہیں، زناکاری، فحاشی، دیگر برائیوں کا انجام کیا ہوتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جانے سے آدمی کیسے گمراہ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو ڈرایا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، پھر اعلان کیا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ تفلح عند اللہ، اس بات کی گواہی دے دو جی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی ہمسر نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہہ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، سارے عرب و عجم کے خزانے کی کنجیاں اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں پہ ڈال دے گا۔ بعض لوگوں نے مان لیا، بعض نے انکار کیا۔ انکار کرنے والوں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، جس نے گالیاں دی، تب اللہ کا یا محمد، نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں سزا دے دی، بری موت اس کی ہوئی، اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایمانی شوق جذبہ کیسے پیدا ہوا، ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے وہ کیسے خوف کھاتے تھے، اللہ کا ڈر و خوف کیسے ان کے دل میں رچ بس گیا،
کتاب و سنت کی تعلیمات جو کہ ہمیں فراہم کرتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے شرک اصغر کے اندر بھی لوگ ملوث تھے، شرک اکبر کے اندر بھی۔ مختصراً میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ شرک اصغر کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید اس کی وضاحت بھی ہوگی کہ شرک اکبر کے نقصانات کیا ہیں، اور انشاءاللہ دور حاضر میں مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے، وقت رہا تو اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ ویسے مفسرین، محدثین، علماء کرام نے شرک کے کئی اقسام بیان کیے ہیں، جن میں سے دو قسم، ایک شرک اصغر اور ایک شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر ایسا شرک ہے یا ایسا وسیلہ ہے جسے آدمی اپنا لیتا ہے تو سیدھا شرک اکبر تک جا پہنچتا ہے، اور پھر جس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گا۔ شرک اصغر میں سے ایک چیز کہ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی چھوٹا سا یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، چلو اس کو انجام دے لیتے ہیں، آدمی انجام دیتا ہے۔ جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کوئی ایسا کام کیا، اب سامنے والے کو یقین دلانا۔ کیسے یقین دلانا بھائی؟ آدمی یقین ہی نہیں کرتا، بھائی سچ میں کہہ رہا ہوں فلاں کام میں نے نہیں کیا یا فلاں کام میں نے کیا ہے، یقین نہیں، تو اس کے لیے آدمی اللہ کی قسم کھانے کی بجائے دوسروں کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے علاوہ کی قسم۔ جیسے کوئی کہتا ماں کی قسم کھا کے بولتا ہوں، یا باپ کی قسم، یا اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھا کے بولتا ہوں، یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں، شرک اصغر ہے، اور یہ کام، یہ وسیلہ سیدھا انسان کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے، شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی بڑا شرک۔ اور یہ چھوٹا شرک آدمی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمیں اس سے کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا کتاب و سنت کی روشنی میں جائز نہیں، نہ ماں کی قسم، نہ باپ کی قسم، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جس کلام پاک کو نازل کیا، یعنی کہ قرآن مجید، بیشتر لوگ اچھا جاننے والے بھی، پڑھے لکھے آدمی بھی یہاں ڈگمگا جاتے ہیں، بھئی چلو مسجد کے اندر جا کر کے میں قرآن اٹھا کر کے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کو جاننے کے باوجود بھی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے میں قرآن پکڑ کر کے قسم کھاتا ہوں، یہ بھی درست نہیں جی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بالکل درست نہیں، جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی ہو یا کسی انسان کی، اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے۔ مزید ایک چیز شرک اصغر میں سے بدشگونی ہے، بدفعلی نکالنا ہے، بدفعلی، بدشگونی۔ جیسے ہو سکتا ہے اس سے قبل آپ حضرات نے خطبہ کے اندر سفر کا مہینہ تھا جس میں بدشگونی وغیرہ کے تعلق سے سنا بھی ہوگا۔ بدشگونی جیسے کہ گھر کے اندر کوئی مہمان آنے والا ہے تو اس کی خبر آدمی کو ایسے پہنچ جاتی بھئی کہ چھت پر کھڑے بیٹھ کر کے کوئی کوا پکارا، کائیں کائیں کرنے لگا، یا پھر چولہے کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اس طرح سے کچھ چیزوں میں لوگ جو ہے بدشگونی لیتے ہیں، یہ بھی سراسر غلط ہے، شرک اصغر، اور یہ چیز بھی شرک اکبر تک پہنچا دیتی ہے۔ بدفعلی نکالنا کفار و مشرکین کا ایک عمل تھا کہ جب بھی وہ کسی کام کی غرض سے نکلتے، صبح صبح اپنے گھروں سے، آج بھی ہوتا ہے نا، اپنے گھر سے کام کی تلاش میں آدمی نکلتا ہے، کوئی بھی کام جاب کی تلاش میں ہو یا کھیتی باڑی کے کام سے ہی ہو یا کسی اور بزنس کے سلسلے میں نکلتا ہے، تو آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کر کے، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل بھروسہ کر کے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف اپنے دل میں رچائے بسائے رکھتا ہے اور اس بات کا یقین رکھتا ہے، کامل یقین، پھر آدھا ادھورا نہیں، کامل مکمل یقین اللہ کی ذات پر رکھتا ہے اور کہتا کہ اللہ رب العالمین یہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ہماری ہر بگڑی کو سنوار دے گا، ہر کام کو سنوارنے والا، پورا کرنے والا، یہ مکمل ارادہ کر کے اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کر کے نکلتا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمیشہ توکل بھروسہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی میرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، میں جا کر کے آسانی کے ساتھ فلاں کام کو کر کے آؤں گا۔ کورٹ کچہری گھومنے کا معاملہ، آدمی کہتا کہ بھئی پیسہ پھینکو تو کام بن جائے گا، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، پیسہ پھینکو تو میرا کام بن جائے گا، کسی پولیس افسر یا وکیل یا جج وغیرہ کو پیسے کے ذریعے میں خرید سکتا ہوں، میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ لیکن جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ چاہے، کوئی کام ہونے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ رکھیں۔ بدفعلی کفار و مشرکین کیسے نکالتے؟ گھر سے نکلتے بھی تیر ہوتے، کچھ تیر رکھے ہوتے کسی بت کے سامنے، وہاں جا کر کے ان میں سے تیر کو نکالتے، اس کے اندر لکھا ہوتا کہ بھئی جس کام سے جا رہے ہو، کسی کام سے آدمی جا رہا ہے، تیر نکالا، اس میں لکھا ہوا تمہارا وہ کام ہو جائے گا، تو پھر وہ نکل پڑتا۔ اگر تیر کے اندر یہ لکھا ہوتا کہ تمہارا کام نہیں ہونے والا، مت جاؤ، تو پھر اس کام سے رک جاتا۔ اس طرح سے اور پھر لوگ کفار مشرکین کے اندر جو عقیدہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو ختم کیا۔ اور پھر دور حاضر میں بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ بلی رستہ کاٹی، سامنے سے گزر گئی، کام نہیں ہوتا، واپس پلٹ کر کے آ گئے، درست نہیں ہے بھئی۔ اچھا فعل نکالو، اچھا فعل نکالو، بد فعل نہیں، برا فعل نہیں نکالنا ہے۔ اور اچھا فعل وہ بھی کیا؟ کسی کے بات میں آ کر کے فلاں بولا تمہارا کام ہوگا تو جائیں گے ورنہ نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا فعل اللہ تعالیٰ سے کامل توکل بھروسہ رکھتے ہوئے کہ ضرور ہوگا، اللہ کامیاب کرے گا، یہ یقین رکھتے ہوئے نکلو جی، کیوں نہیں ہوگا، سارے کام بگڑے کام بن جائیں گے اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ رکھنے سے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی جو بدشگونی بدفعالی شرک ہے، شرک اصغر، اس کے اندر بھی آدمی کبھی ملوث نہ ہو۔ اور اسی طرح آدمی تھکا ہرا، پریشان، اپنا کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، بچے بگڑے ہوئے، پڑھتے نہیں ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ٹھپ پڑ گیا ہے، رزق کی تنگی ہے، ایسی حالت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ نجومی، کاہن، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنا حال سناتا ہے، وہ جو بھی بولتے ہیں اس پر یقین کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ ہاں فلاں فلاں بابا یا عامل جو بھی ہیں وہ بولے، بتلائیں، ہمارا کام بن جائے گا بھئی، پکا کام بن جائے گا، ان کی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ اور کاہن اور نجومیوں کے پاس جا کر کے اپنے کاموں کے تعلق سے جاننا، فیوچر کا معاملہ، آگے کی چیزیں ہوں یا ابھی جو چلنے والا ہے اس کے تعلق سے یہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ آدمی کو اس سے بھی پرہیز کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ کئی طرح کے نقصانات ہیں، کئی طرح کے نقصانات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جا کر کے اپنی قسمت کو آزماتا ہے، واللہ اس انسان کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم شریف کی بات اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نجومی کاہن کے پاس جا کر کے کسی بابا، سوامی، ملا جو بھی ہوتے ہیں جو فیوچر کا معاملہ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آگے کی چیز ہم بتلائیں گے، تمہارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، شادی ہوگی تو پھر بچے ہوں گے کہ نہیں، شادی کس سے ہوگی، کہاں ہوگی، تمہاری موت کیسے ہوگی، کتنا تم کماؤ گے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی بتلائیے، میری بیوی حاملہ ہے، وہ بچہ جنم دینے والی لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، اور پھر
میں آج کیا کمایا جانتا ہوں، کل کیا کماؤں گا، بارش کتنی ہوگی، یہ اس طرح کے سوالات جب اللہ کے نبی سے کیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا تھا؟ آپ نے بولا کہ بھئی جا تجھے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یا پھر جا تیری اتنی کمائی ہوگی، تجھے اتنا مال ملے گا، نہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو علم غیب نہیں تھا، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین کی وحی الہام کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی نازل کی۔ قرآن مجید کیا آتے 25واں پارہ کو اٹھائیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا، آپ کہہ دیجئے جس نے آپ سے سوال کیا تھا کہ عورت اگر حمل سے ہے تو اس کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، وہ کیا جنم دینے والی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج کے دعوے دار جھوٹے مکار لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ بتلا سکتا ہوں کہ تمہیں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی۔ جھوٹے مکار لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کہ اپنے ایمان کو خراب کیوں کرتے ہو بھائی؟ اپنے ایمان کو خراب کیوں کرتے ہو؟ ایمان بگڑ جائے گا، ہماری زندگی تہس نہس ہو جائے گی، دنیا بھی ہماری برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں گر جاؤ گے، ملعون بن جاؤ گے، ہمارا ٹھکانہ جہنم۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو آیتیں نازل کی تھی اس کے اندر اللہ نے یہ کہا بارش آج نازل ہوئی یا پھر کب ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آدمی آج کیا کمایا معلوم ہے، کل کتنا کمائے گا، 1000 روپیہ، 10,000، 100، 200 کتنا کمائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو ارادہ تہیہ کر کے آدمی نکلتا ہے نا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہ اللہ میں فلاں کام سے نکلا ہوں، اسے پورا کر دینا، اور میری نیت، میرا ارادہ ہے کہ اتنا فائدہ ہو، اگر کامل بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور سے پورا کرے گا، اور وہ اپنا ہاتھ خالی لے کر کے نہیں لوٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر کر ہی اسے واپس لوٹائے گا، اور وہ بھی اس کی سوچ سے بھی زیادہ، اس کے تصورات سے بھی زیادہ۔ اور پھر آدمی کب کہاں پیدا ہوا معلوم، موت کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، سڑک حادثے میں، بائک لے جاتے ہوئے، یا چلتے چلتے، یا بیٹھے بیٹھے، کہاں کیسے موت واقع ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اس طرح سے ہمارے لوگوں کے تصورات بن چکے ہیں، فلاں بابا اچھا بولتے ہیں، ان کے پاس جانے سے ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بھئی بھلا سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی انسان دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ پر پورا قرآن نازل کیا، الہامات کو نازل کیے، احادیث کی شکل میں اللہ کے نبی کی ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں بتلا سکتے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اور کس طرح سے اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا، کیسے پروان چڑھے گا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوتا نہیں بتلاتے تھے۔ تو لہذا کسی نجومی کاہن کے پاس جا کر کے اپنی قسمت کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ہمارا ایمان تباہ برباد ہوگا ہی، اور پھر ٹھکانہ بھی جہنم کا۔ ہماری خواہشات ہوتے ہیں، ہماری تمنائیں ہوتی ہیں کہ ہم کچھ ایسا عمل کر جائیں کہ جس کی بنا پر ہمیں جنت مل جائے، جنت کی ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، خواہشات ہماری تمنائیں۔ پھر اس کے باوجود بھی ایسے کام ہم کیوں کریں جس کا ذکر نہ ہمیں قرآن سے ملتا، نہ حدیث سے ملتی، نہ ہی اشارتاً کنایتاً اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا۔ ایسا کام ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ وہ کام جو واضح طور پر اللہ کے نبی نے بتلایا کہ فلاں کام کرو تو جنت ملے گی، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام کرنے سے تمہیں جو ہے جہنم ملنے والی، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے اسے لے لینا اور جس سے منع کرے اس سے رک جانا۔ صاف واضح ہے۔ تو لہذا نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر کے اپنی قسمت کو آزمانے والا اور پھر ان کی تصدیق کرنے والا کہ جو بولے سچ بولے، اچھا بولے، تو وہ انسان شرک اصغر کا مستحق، شرک اصغر کے اندر ملوث ہوا، اور شرک اکبر تک پہنچنے کا اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور پھر سیدھا جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے بیمار پڑتا ہے نا آدمی، انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جسے کوئی بیماری نہیں آتی۔
ایک دم ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے آرام رہے گا، صحت یاب رہے گا، ضروری نہیں ہے۔ بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے رونا، ان کا بلکنا، یا پھر جو ہے کسی اور طریقے سے کوئی اور ذریعے سے بیمار پڑ جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار بن جاتا ہے۔ ایسے وقت میں آدمی کیا کرے گا؟ ایک تو اللہ رب العالمین نے دعا بھی بتلائی اور دوا بھی بتلایا۔ بیمار ہونے پر انسان کو دوا اور دعا دونوں کرنا ہے۔ دوا وہ دوا جو جائز طریقے سے ہو، اور دعا وہ جو جائز طریقے سے جس کا ذکر کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ شرعاً جائز دعا ہم کر سکتے ہیں، چاہے رقیہ شریعہ ہو یا پھر دیگر قرآن اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، جس سے پڑھنے پر ہماری بلائیں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جیسے جادو ٹونا جن وغیرہ جو بھی اثرات کا معاملہ وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایسا شرعی طور پر علاج ہم کروا سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے بھی؟ ہم مسلمان ہیں، کتاب و سنت پر ہمارا ایمان مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، مضبوط اور مستحکم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی تھی، یعنی جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ کہ بغیر حساب کتاب کے 70,000 آدمی جنت میں داخل کیے جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں کہ تو نے کتنے اعمال کیے یا پھر کتنی نمازیں پڑھی، کیا کچھ، اس طرح سے سوال بھی نہیں بھائی، سیدھا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے۔ ان میں بھی ہمارا شمار ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شمار فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو برادران اسلام، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جب بیمار ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل بھروسہ رکھتا ہے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتا۔ اور یہ توکل کے منافی تو نہیں ہے، توکل کے خلاف تو نہیں ہے۔ آدمی جھاڑ پھونک کرا سکتا ہے، لیکن خود کو وہ دعائیں وہ اذکار معلوم ہے جسے پڑھنے سے ہمارے سارے اثرات، چاہے جادو کا ہو، جنات کا ہو، دیگر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی خود سے پڑھ لے، لیکن کوئی آدمی اس سے چہرے کے اثرات کو دیکھ کر کے اگر دم کر دیتا ہے تو پھر اس وقت بھی اس کے خلاف، حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ البتہ آدمی جو ہے تھکا ہارا بیٹھ کر کے کسی کو کہہ دے کہ بھئی میرے لیے دعا کر دو، دم کر دو، اس طرح سے شرعی طور پر اگر ہے تو پھر خلاف نہیں کروا سکتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا بھئی، خاموش اپنے آپ میں جو دعائیں اذکار معلوم میں پڑھ لیتا، اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ رکھتا، تو ایسا آدمی 70,000 آدمیوں میں شمار کیا جائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہاں بتلانی یہ ہے کہ بیمار ہونے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ کڑے پہنتا، یا پھر جو ہے دھاگا ڈالتا ہے، تعویذ لٹکاتا ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں بھی شرک اصغر اور پھر شرک اکبر تک پہنچاتی ہیں، اور سیدھا اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں گر جائے گا، جہنم کا مستحق بنے گا۔ ابھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ ابھی سوچ کے دیکھیں، ہماری عقل سے ہم سوچیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی بھی آدمی ایسی چیز نہ پہنے جیسے کہ کڑا، دھاگا، یا ایسی چیز کہ جس سے بیماری دور ہوگی، یہ تصور کر کے تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ کوئی آدمی ہاتھ میں کڑا باندھے، دھاگا باندھے، اس کے ذریعے سے ہماری بیماری ختم ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بھی۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے عام طور پر بیشتر لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، بخار ہے، کھانسی ہے، یا کوئی خطرناک بیماری ہے، کسی کو کینسر بھی ہو گیا، بی پی شوگر بھی ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوائی لے کر کے آؤ اور پھر اس دوائی کو اپنے گلے میں، ہاتھ میں باندھو گے؟ ہرگز نہیں باندھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی تو عقل دی ہے بھئی، ہم سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کا مادہ دے رکھا ہے، اسی لیے
ہم اپنے سمجھ بوجھ سے ڈاکٹر سے یہ مشورہ لے کر آتے ہیں کہ اس دوا کا استعمال کرنا کیسے ہے، کیسے کریں گے؟ بتاتا ہے ڈاکٹر کہ بھئی صبح شام فلاں فلاں وقت میں کھا لو، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، اور اس کے مطابق کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یا لگانے والی چیز ہے، ملم وغیرہ، لوشن وغیرہ، تو اس کو لگا کر کے اپنی بیماری ختم کرتا ہے۔ اس کے برخلاف آدمی جا کر کے کڑا باندھ لے، یہ خیال کرتے کہ فلاں بابا کا دیا ہوا ہماری بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھے وہ بیماری دور نہیں ہوتی۔ ایسے ہوتا ہے کہ تعویذ باندھ لیا کہ ہماری بیماری ختم ہو گئی، اب ہم آرام ہیں۔ حقیقت میں وہ انسان آرام نہیں، اسے صحت نہیں ملی۔ ایک تو ایمان اس کا بگڑا، اندر ہی اس کی وہ بیماری موجود رہتی ہے پر احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا پورا تصور، پورا خیال اس کا اس کڑے کے اندر تعویذ میں یا دھاگے میں چلا جاتا ہے۔ میں نے یہ باندھا ہے، کدھر بھی جاؤں بھئی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، سانپ کاٹے، بیچھو کاٹے، جنات یا کسی شر سے بھی، کوئی بھی شر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہر چیز سے ہم محفوظ رہیں گے۔ آدمی کا پورا تصور اس کڑے دھاگے تعویذ کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ آدمی اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، جبکہ اندر سے وہ آدمی گھٹ رہا ہے اور وہ آدمی کھوکھلا بنتا جا رہا ہے۔ ابھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ ابھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن کو نازل کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وہ قرآن جس کے ذریعے سے تم شفا حاصل کر سکتے ہو۔ اب شفا حاصل کرنے کا مطلب قرآن سے بھی یہ نہیں کہ قرآن کو گلے میں لٹکا لو، آیات کو لکھ کر کے تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا لو، یا اسے پانی میں دھو کر کے پی لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اس لیے نازل کیا، ایک تو تمہیں ہدایت ملے گی، بیماریوں سے بھی تم پاک کر دیے جاؤ گے، یہ شفا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ کب شفا ہے؟ اسے کھول کر کے پڑھو جی۔ پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر کے سنو۔ آج کل ریکارڈنگ وغیرہ کا زمانہ ہے، ریکارڈنگ ہوتا ہے، اسے لگا کر کے سنو، جس کے ذریعے سے تمہارا دماغ مطمئن، تمہارا دل مطمئن، اور تمہاری بیماریاں بھی ختم ہوتی جائیں گی، کسی بھی طرح کے اثرات ہو جی ختم ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا نہیں بتلایا؟ کوئی جادو جنات وغیرہ کا اثر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک سرانے ایک پیر کے پاس بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بھئی انہیں کیا ہوا؟ اے جادو کا اثر ہوا ہے۔ کون؟ فلاں فلاں آدمی، لبید بن عاصم وغیرہ نے جادو کیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں، جو صورتیں نازل کی گئی تھی قرآن میں موجود ہے 30واں پارے میں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھو، 3 بار پڑھ کر کے کسی مریض پر دم کر دو، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے کسی مریض پر دم کر دو، آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دے رہا ہے۔ کیسے شفا دے رہا؟ لٹکانے سے نہیں، دھو کر پینے سے نہیں، بلکہ اس کو پڑھنے سے شفا دے رہا ہے۔ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ اس دعا کو آدمی صبح میں پڑھ لیتا ہے تو شام تک اسے اگر بچھو کاٹ لے یا سانپ کاٹ لے یا کوئی زہریلا جانور بھی کاٹ لے تو اسے نقصان نہیں پہنچتا، زہر نہیں چڑھتا جی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے۔ نبی کائنات نے جو دعا بتلائی سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے، اور جس عمل کو اپنانے سے ہم محفوظ رہتے ہیں، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر کوئی آدمی شام کو پڑھ لے تو صبح تک وہی فضیلت اس کے لیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، چھوٹی سی دعا ہے۔ اپنے بچوں کو نظر بد، بری نظر لگتی ہے، اور ایسے وقت میں ہماری خواتینیں کرتی ہیں کہ کالا ٹیکا لگا دیا، کاجل لگایا، یا مرچی ٹماٹر بیگن نہ جانے کیا کچھ چیزیں لے کر کے 2-3 مرتبہ اسے اوپر نیچے کر دیے، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر ختم ہو گئی۔ ایسے نہ کرو جی، ایسے نہ کرو۔ ہم مسلمان ہیں نا، اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، نبی کائنات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، نبی کائنات کی سچی اور صحیح تعلیمات کو ہم اپنانے والے مسلمان ہیں۔
اور ایسے حالت میں نبی کائنات کا بتایا ہوا چھوٹا سا چھوٹا نسخہ یا بڑا سا بڑا نسخہ ہمیں ساری چیزوں سے حفاظت کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیا، حفاظت، ہماری حفاظت، اور پھر ایک چھوٹی سی دعا کو پڑھ کر کے جو کہ نظر بد کے لیے اللہ کے نبی نے بتلائی، کسی بچے پر پھونک دو، بچے کا رونا بند ہو جائے گا، اس پر کوئی بری نظر ڈالا ہے تو وہ نظر بد ختم ہو جائے گی، اور پھر شیطان بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، انسانوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ ہر طرح کی دعائیں، ہر طرح کے اذکار نبی کائنات نے بتلائی، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے جبکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمیں دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیا امت ہونے کا یہی حق ادا کر رہے ہو؟ جب اللہ کے نبی نے بتایا ہوا عمل ہم نہیں کرتے تو ہم امت محمدی کہلانے کا حق کہاں رکھتے ہیں؟ تو برادران اسلام، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو شرک اصغر میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی جو ہے کڑا دھاگا یا جو بھی چیزیں ہیں بیماری کو دور کرنے کی غرض سے استعمال نہ کرے، بلکہ نبی کائنات نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں، اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ قرآن کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، نبی کائنات کے بتائے ہوئے دعاؤں کے ذریعے سے ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک چیز یہ بتلا دوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ دعا یاد ہے، یہ کلمہ یاد ہے، اور بڑے سے بڑے آدمی کو بھی یاد ہوگا۔ اسے 100 مرتبہ صبح میں پڑھ لو تو پھر کتنے بھی جن شیاطین مل کر کے کسی کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے نا، وہ داخل نہیں ہو پائیں گے، جل جائیں گے، داخل نہیں ہو پائیں گے۔ شام میں پڑھ لو تو پھر صبح تک وہی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے کئی فضیلتیں دعاؤں کی بتلائی ہیں، نبی کائنات نے کئی طرح کی دعائیں بتلائی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ہم اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر تفصیلاً نہیں، مختصراً 1-2 باتیں اس تعلق سے بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اسی موضوع کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ شرک اکبر میں کئی چیزیں، ان میں سے ایک چیز ہے دعا کرنا، دعا مناجات کرنا۔ آدمی اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت مانے، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے ذریعے سے مانگنا ہے، کسی کا وسیلہ لے کر کے، وہ زندہ ہو نیکوکار ہو، زندہ ہو نیکوکار ہو، اس دار فانی سے وفات اس کی نہ ہوئی ہو، زندہ نیکوکار ایسے آدمی کا وسیلہ لے کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دار فانی سے جانے کے بعد، اس وقت صحابہ اکرام بارش کے لیے یا پھر قحط سالی وغیرہ ہو جاتی، بارش زیادہ ہوتی، تب دعا کرتے تھے، جلد قبول نہیں ہو رہی تو کسی صحابی کا، جیسے صحابہ اکرام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس کا وسیلہ لے کر کے، یا پھر جو ہے کوئی کسی بڑے بزرگ صحابی ہوتے زندہ ہیں، ایسے صحابی کا وسیلہ لے کر کے دعا کرتے تھے۔ اس طرح سے زندہ آدمی کا وسیلہ لے کر کے دعا کریں، لیکن دنیا سے رخصت ہوئے آدمی کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو غرض کہ دعا مناجات ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے اگر ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور قبول کرے گا۔ بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، بھئی اللہ تیری دعا کو قبول نہیں کرتا، کئی کو نہیں کرتا، تیرا جو ہے تیرا کھانا پینا حرام کا، یا تو گنہگار، ابھی پکا گنہگار، زنا کرتا، شراب پیتا، جوا کھیلتا، نہ جانے کیا کچھ گناہوں کے اندر تم ملوث ہے، اللہ تیری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پھر کرنا کیا جی؟ میری دعا قبول ہونا، اللہ سے میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ بھیجا فلاں بزرگ کے پاس جا کر کے ان کے پاس دعا مانگ لے، وہ تیری دعا کو رب تک پہنچائیں گے اور رب تیری حاجات تمناؤں کو پورا کرے گا، تجھے معاف کرے گا۔ اس طرح سے نہیں جی، غلط چیز ہے۔ آدمی عاجزی و انکساری کے ساتھ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے آنسو کا ایک قطرہ بھی اپنے آنکھ سے بہائے، اللہ تعالیٰ اسے ایک آنسو کے قطرے سے تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر کے گڑ گڑاؤ، دعا مناجات کرو، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرتا؟ دیکھو
اور لوگوں کے جو تصورات ہیں نا آپ اٹھائیں شیطان سے لے کر کے، شیطان ہی کی پہلی مثال نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا گنہگار، سب سے بڑا رب کا نافرمان کون ہے؟ شیطان مردود، شیطان ہے۔ اس سے بڑا گنہگار کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے فرشتوں نے کیا۔ رب کا انکار کرنے والا شیطان ابلیس ملعون تھا، اور جس نے اللہ رب العالمین سے کہا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ نہیں رکھا، قیامت تک کے لیے زندہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، جا بھی تو قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ نے دعا قبول کر لیا۔ ایک سب سے بڑا نافرمان، سب سے بڑا نافرمان رب کا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو کیا ہم جیسے گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا جی۔ ایک عورت زنا کرتی ہے، زنا جس سے سرزد ہو گیا، اور پھر اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، اب مجھے رجم کر دیجئے۔ اسلام کے اندر ایک قانون ہے بھی، کوئی شادی شدہ مرد ہو کہ عورت ہو زنا کر لے، اسے پتھر مار کر کے رجم کرنا، سنسار کر دینا ہے نا، سنسار کر دینا۔ اور پھر اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے، نوجوان لڑکا یا لڑکی، تو اس نے زنا کر لیا تو اس کے لیے 100 کوڑے مارنا، 1 سال کے لیے جلا وطن گاؤں سے باہر بھگا دینا ہے نا۔ اسلام کے اندر یہ حد مقرر کی گئی ہے، اور شادی شدہ عورت تھی، اللہ کے نبی نے اس کو واپس لوٹا، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اور جب وہ عورت حاملہ تھی، بچہ ہوا، کھانے کے قابل بنا، اس کے بعد پھر جو آئی تو اللہ کے نبی نے اس بچے کو کسی دوسرے صحابی کے حوالے کیا، صحابہ کو حکم دیا لے جاؤ جی، میدان میں لے جا کر کے اسے پتھر مار دو۔ لے گئے، پتھر مار رہے تھے، ایک صحابی پر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، صاحب رسول نے کہا چھی ناپاک عورت، گندی عورت کا خون مجھ پر گرا، کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا، آپ نے کہا کیا جی تم نے ایسا کہا تھا کہ فلاں عورت کے ناپاک چھینٹے، گندا خون پڑا؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں جی ایسے مت کہو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین سے کوئی آدمی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے رب سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اس عورت نے ایسی پکی سچی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہے، مدینے کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کی بھی بخشش ہو۔ اس طرح سے پکی سچی توبہ اس نے کی ہے۔ اس عورت کے خون کے چھینٹوں کو ناپاک نہ کہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ دنیا ہی میں بنا دیا، وہ پاک ہو گئی۔ اس طرح سے تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی عاجزی و انکساری سے رب سے دعا مانگے، اور رب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی معصوم عن الخطا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 دعا میں سے 2 دعا کو قبول کیا، 1 دعا کو رد کیا، 1 دعا کو رد کیا کہ اللہ میری امت کو بارش اور سیلاب کے ذریعے ہلاک مت کرنا، اللہ نے قبول کر لیا۔ دوسری دعا کہ اللہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کر، اللہ نے قبول کیا۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی نے کہ اللہ میری امت کو آپسی اختلافات میں بٹا کر کے ہلاک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رد کر دیا۔ شاید کہ ہو سکتا ہے اس دعا کے قبول نہ ہونے کا نتیجہ آج ہم سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث نہ جانے کتنے فرقوں میں بٹ کر کے ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا مناجات ایک ایسی چیز ہے، عاجزی و انکساری سے کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتا، لیکن بسا اوقات نیکوکار کی دعا کو اللہ تعالیٰ جلدی قبول نہیں کرتا، کبھی کبھار رد بھی کر دیتا ہے، اور اس کے برخلاف ایک گناہ گار آدمی اللہ سے مانگے عاجزی و انکساری سے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ کسی کے پاس جا کر کے اپنی بات کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے جی، کسی اور کے پاس جا کر کے اپنی بات کو منوانے یا یہ کہنے کہ میں گنہگار ہوں آپ دعا کیجئے میرے حق میں تاکہ میری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں اور اللہ قبول کر لے، نہیں،
خود سے دعا کرو، رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، آنسو کے قطرات بہو اپنے آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس عاجزی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال جاگ اٹھے گا، یا پھر وہ جو ہے آپ کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرے گا بلکہ قبول کر دے گا۔ ساری تمنائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اس تعلق سے، اور اگر بتلایا جائے نیکوکار کی دعا کے قبول ہونے نہ ہونے کے تعلق سے بے شمار مثالیں بن جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعا کرتے رہے، اب ان کی دعا کو اللہ نے کیسے رد کیا؟ بھائی ایک نبی ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا عذاب آنے والا اس طوفان سے میرے بیٹے کو بچا لینا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نجات نہیں دیا جی، بچایا نہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا رہا اور باپ چپ چاپ دیکھتا رہا، غرق ہو کر کے وہ جو ہے اس دار فانی سے رخصت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لپیٹ میں آ گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں جی؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ اللہ رب العالمین سے شکوے شکایت کریں، یا پھر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے کسی اور کے دربار میں جا کر کے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں۔ سوچو جی کہ انبیاء اکرام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، صحابہ اکرام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور ہم جو ہے گنہگار بندے، لیکن اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بس مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم مانگتے نہیں اور اللہ دیتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر بیان کی جائیں گی۔ شرک اکبر میں سے چاہے دعا مناجات کے تعلق سے ہوں، ہماری نیتیں ہیں، نظر و نیاز ہیں، دیگر ساری چیزیں، بس ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے دیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر، ہمارا ایمان ایک رب پر، ہمارا ایمان نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ایسے حالت میں ہم مسلمان ہونے کے ناطے کسی اور چکر میں نہ پڑ کر کے کتاب و سنت کو حقیقی معنوں میں سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، انشاءاللہ کامیاب بن جائیں گے۔ مزید باتیں ہیں پھر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک اصغر شرک اکبر سے محفوظ و مامن فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر آن تیری ذات پر توکل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط و مستحکم بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں نے انجانی جان بوجھ کر جو غلطیاں کی ہیں ان ساری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہونے والی ہیں اس سے محفوظ و مامن فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اور ہمارے بزرگ چھوٹے بڑے جو بھی اس دار فانی سے کچھ کر چکے ہیں اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے رسوا کن عذابات سے بچا لے۔ جگہ جگہ مسلمان نوجوانوں کو یا پھر بوڑھوں کو اے اللہ سازشوں کا نشان بنایا جا رہا ہے، ان تمام کی حفاظت فرما۔ ہماری مساجد کو مسمار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمارے مدارس کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تیری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ دین کے جو قلعے مدارس ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، تیری اور تیرے رسول کی صحیح پہچان ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے رسوا کن عذابات سے بچا لے۔ جو بے روزگار ہیں روزی روٹی کا انتظام فرما دے، جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، میدان محشر کے ہولناکیوں سے بچا لے۔ قیامت کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرما۔ نبی کائنات کی شفاعت قیامت کے دن ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ عذاب جہنم سے نجات دے دے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وأضل وأتم أكبر.